اگر کسی شخص کے خلاف انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کے تحت سیشن کورٹ میں استغاثہ زیر سماعت ہو اور پھر وہ شخص جو ہے اس استغاثے میں گناہ گار ثابت ہو جائے اور عدالت جو ہے اسے اس استغاثے میں سزا سنا دے اور ساتھ جو پراپرٹی کا قبضہ ہے اس سے لے کر کسی دیگر شخص کے حوالے کر دے، تو ایسی صورت میں جو ایسا شخص ہے وہ 30 دنوں کے اندر اندر ہائی کورٹ میں جو اپیل ہے وہ فائل کر سکتا ہے۔ اس کے بارے میں انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 کا سیکشن 8A ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کو سیکشن 3 سب سیکشن 2 یا پھر سیکشن 3 سب سیکشن 3 کے تحت جو ہے سزا ہو جاتی ہے اور ساتھ سیکشن 8 سب سیکشن 1 کے تحت جو ہے قبضہ اس سے لے کر کسی دیگر شخص کے حوالے کر دیا جاتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے ایسے آرڈر کے اگینسٹ 30 دنوں کے اندر اندر ہائی کورٹ میں جو اپیل ہے وہ فائل کر سکتا ہے۔ تو اس طرح اس قانون کے تحت جو اپیل کا رائٹ ہے وہ صرف سزا کی صورت میں ہے، اور جب کسی کو سزا ہوتی ہے تو ساتھ قبضہ بھی اس سے لے کر کسی شخص کے حوالے ہوتا ہے، تو صرف ایسی صورت میں ہی اس قانون کے تحت اپیل کا رائٹ ہے، دیگر کسی صورت میں اس قانون کے تحت جو اپیل کا رائٹ ہے وہ نہیں دیا گیا۔ مثلا اگر کسی کا استغاثہ خارج ہو جاتا ہے یا اس کا جو استغاثہ ہے وہ جب سماعت ہو رہی ہوتی ہے اس کی دوران سماعت استغاثہ وہ کسی آرڈر سے اپنے آپ کو اگریو محسوس کرتا ہے، تو ایسی صورت میں کوئی شخص جو ہے وہ اپیل فائل نہیں کر سکتا، کیونکہ اپیل کا رائٹ جو ہے وہ صرف سزا کی صورت میں دیا گیا ہے یا سزا کے ساتھ جب کسی سے قبضہ لے کر کسی دیگر شخص کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اپیل کا رائٹ ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو پھر جب کسی شخص کے پاس اپیل کا رائٹ نہیں ہوتا تو اس کو کیا داد رسی ہوتی ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب کسی شخص کے پاس کوئی داد رسی نہیں ہوتی، یعنی اس کو کوئی اپیل کا رائٹ بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ کسی قانون کے تحت جو ہے کوئی نگرانی فائل کر سکتا ہے یا نہ ہی کوئی نظر ثانی کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں جو شخص ہوتا ہے اس کے پاس ایک داد رسی ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کا جو آئین ہے 1973 کا، اس کے تحت جو ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ایک ریٹ فائل کر سکتا ہے، جو کہ پاکستان کا جو آئین ہے 1973 کا اس کے آرٹیکل 199 کے تحت فائل ہوتی ہے، جس میں ہائی کورٹ جو ہے کسی بھی آرڈر کو جو ہے غیر قانونی قرار دے کر اس کو ختم کر سکتی ہے اور ساتھ کسی شخص یا ادارے کو یہ حکم دے سکتی ہے کہ وہ کوئی ایسا کام کرے جسے وہ کرنے کا قانونی طور پر پابند ہے، یا کسی ایسے کام کرنے سے رک جائے جسے کرنے کا وہ قانونی طور پر جو ہے وہ پابند نہیں ہے یا اس کو قانونی طور پر ایسا کام کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو اس طرح جب کسی کے پاس کوئی داد رسی نہیں ہوتی تو پھر متاثرہ شخص جو ہوتا ہے وہ ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کر کے اپنی جو داد رسی ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 میں جب کسی کا استغاثہ خارج ہو جاتا ہے یا دیگر کسی انٹرم آرڈر سے کوئی شخص اگریوڈ ہوتا ہے تو پھر وہ شخص جو ہے ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کر کے اپنی جو داد رسی ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اب ریٹ اور اپیل جو ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو اپیل جو ہے وہ ایز اے رائٹ فائل کی جاتی ہے، وہ کسی شخص کو ایک رائٹ ایسا حاصل ہوتا ہے جو کسی قانون کے تحت حاصل ہوتا ہے۔ مثلا انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ 2005 جو ہے اس میں سزا کی صورت میں اپیل کا رائٹ ہے، تو کوئی شخص اگر اپیل فائل کرے گا سزا کی صورت میں تو وہ ایز اے رائٹ فائل کرے گا، اور جو ریٹ ہوتی ہے یہ اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کسی کے پاس کوئی داد رسی نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے پاس دیگر کوئی رائٹ نہیں، یعنی نہ تو وہ اپیل فائل کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ کوئی نگرانی دائر کر سکتا ہے، تو پھر ایسا شخص جو ہے پھر اس کے پاس ایک داد رسی بچتی ہے جو کہ پاکستان کے آئین جو ہے 1973 کا اس کا آرٹیکل 199 ہے، جو کہ ایک ایکسٹرا آرڈنری داد رسی ہے۔ تو پھر یہ داد رسی جو ہے اس شخص کو حاصل ہو جاتی ہے۔ پھر اس داد رسی میں ہائی کورٹ جو ہے کوئی اگر انلیگیلٹی دیکھے تو پھر جو آرڈر ہوتا ہے جس کے خلاف ریٹ ہوئی ہوتی ہے ہائی کورٹ اس آرڈر کو جو ہے وہ ختم کر دیتی ہے۔ جب ہائی کورٹ میں کوئی اپیل فائل ہوتی ہے تو اس میں جو ہائی کورٹ جو ہے وہ سارا ٹرائل کورٹ کا جو ریکارڈ ہے وہ سمن کر لیتی ہے اور مقدمے کی جو شہادتیں ہیں اس کو دیکھتی ہے اور یہ دیکھتی ہے کہ کیا ٹرائل کورٹ نے واقعی درست فیصلہ کیا ہے۔ اگر تو ہائی کورٹ یہ سمجھے کہ ٹرائل کورٹ نے درست فیصلہ کیا ہے تو اپیل خارج ہو جاتی ہے اور ٹرائل کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ بحال رہتا ہے۔ لیکن اگر ہائی کورٹ سمجھے کہ ٹرائل کورٹ نے فیصلہ جو ہے وہ غلط کیا ہے، اس نے شہادتوں کو درست طور پر اپریشیٹ نہیں کیا، تو پھر ہائی کورٹ جو ہے ٹرائل کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو ریورس کر سکتی ہے اور جس شخص کو سزا ہوئی ہوتی ہے اس کی سزا ختم کر کے اس کو استغاثے سے بری کر دیتی ہے، اور پھر جو پراپرٹی کا قبضہ اس سے لے کر کسی شخص کے حوالے ہوا ہوتا ہے پھر وہ قبضہ بھی اس کو جو ہے اس شخص کو جو ہے دوبارہ واپس مل جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب ہائی کورٹ کے سامنے ریٹ جاتی ہے تو اس میں ہائی کورٹ جو ہے وہ ریٹ میں ریکارڈ تو طلب نہیں کرتی، لیکن جو متاثرہ شخص ہوتا ہے اس نے تمام جو ٹرائل کورٹ کا ریکارڈ ہوتا ہے اس کی ٹیسٹڈ کاپیز حاصل کرنی ہوتی ہیں اور اپنی ڈیٹ کے ساتھ لگا کر وہ ڈیٹ فائل کرنی ہوتی ہے، جس میں ہائی کورٹ یہ دیکھتی ہے کہ اگر تو ٹرائل کورٹ نے استغاثہ جو ہے وہ غلط خارج کیا ہے تو پھر جو ہائی کورٹ ہوتی ہے اگر استغاثہ فائنل سٹیج پر خارج ہوا ہوتا ہے تو پھر ملزم یا ملزمان جو بری ہو گئے ہوتے ہیں استغاثے سے ان کو جو ہے وہ سزا دے سکتی ہے اور پراپرٹی کا قبضہ جو ہے وہ کسی دیگر شخص کے حوالے کر سکتی ہے،
जो हाई कोर्ट की नज़र में असल हकदार होता है, या अगर इस्तगासा जो है इब्तदाई स्टेज पर खारिज हो जाता है या दौरान समाअत खारिज हो जाता है, तो फिर हाई कोर्ट जो है ऐसे इस्तगासे को रिमांड कर देती है, यानी ट्रायल कोर्ट में दोबारा वापस भेज देती है और हुक्म देती है कि ऐसे इस्तगासे को जो है शहादतें लेने के बाद यानी मेरिट पर जो है उसका फैसला किया जाए, यानी उसकी मुकम्मल समाअत मुकम्मल करने के बाद जो है उसका फैसला किया जाए। तो इस तरह हाई कोर्ट जो है इस्तगासे में जो है अगर कोई शख्स जो उससे अग्रीव्ड हो कि ये इस्तगासा जो है बिला वजह खारिज हो गया है, तो फिर इस्तगासे में हाई कोर्ट ये मुदाखलत करते हुए उसको रिमांड कर सकती है। लेकिन अगर वो फाइनल स्टेज पर खारिज हुआ हो तो फिर हाई कोर्ट जो है उसको जो है उसका फैसला खुद कर सकती है और जो मुलजमान बरी होते हैं उनको सजा देकर उनसे जो कब्जा है वो भी किसी शख्स को दिला सकती है। तो इस तरह इस कानून के तहत जो अपील का राइट है वो सिर्फ सेक्शन 8 के तहत जो है सजा होने की सूरत में है, और जब किसी को सजा होती है तो कब्जा भी उससे लेकर किसी शख्स के हवाले कर दिया जाता है। तो इसलिए सिर्फ इसी सूरत में जो अपील का राइट है सेक्शन 8A के तहत। और ये सेक्शन 8A जो है ये भी साल 2017 में एक अमेंडमेंट के जरिए इस कानून में शामिल किया गया, जबकि साल 2017 से पहले इस कानून में जो है अपील का जो कोई जो राइट है वो मौजूद ही नहीं था, यानी अपील का जो कोई सेक्शन ही नहीं था इस कानून में। कोई भी जो मुतासरा शख्स होता किसी भी सूरत में वो हाई कोर्ट में रिट फाइल करके अपनी जो दादरसी है वो हासिल करता था। लेकिन अब सजा की सूरत में जो है वो अपील का सेक्शन मौजूद है जो कि सेक्शन 8A है। जब लेकिन इसके अलावा अगर किसी ने कोई दीगर दादरसी हासिल करनी हो, यानी किसी का इस्तगासा खारिज हो जाए या कोई शख्स जो है किसी इंटरम आर्डर से ग्रीव्ड हो, तो फिर ऐसी सूरत में जो मुतासरा शख्स होता है वो अपनी दादरसी जो है सिर्फ और सिर्फ एक रिट के जरिए जो है वो हाई कोर्ट में फाइल करके जो है वो हासिल कर सकता है।